یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ. میں نے کالا جوڑا پہنا ہے. جیسے ہندو مذہب کی عزت کرتا ہوں جس میں میں پیدا ہوا، ویسے ہی میں اسلام کی عزت کرتا ہوں. جب بھی میں حضرت حسین کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ کربلا میں جو ہوا واقعہ اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ کتنا انہوں نے برداشت کیا. سب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے بڑا سبق ملتا ہے. نہ صرف مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کی اسلام کے لیے قربانی کو یاد کرتے ہیں، بلکہ آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے جا رہے ہیں کہ انڈیا کی معروف شخصیت جسٹس مارکنڈے کاٹجو، جو دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے سینئر جج رہے، وہ بھی غم حسین مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے بلیک سوٹ پہنتے ہیں جسے کہتے ہیں کالا جوڑا. تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جسٹس کاٹجو جی. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بالکل ٹھیک. جناب کاٹجو جی، آپ نے آج کالا جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں نے کالا جوڑا پہنا ہے اپنی سمپتھی جذبات دکھانے کے لیے. جو غم کا ماحول ہوتا ہے محرم کے دور میں، تو اس کے سپورٹ میں میں نے یہ کالا کپڑا آج پہنا ہے. میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں. جیسے ہندو مذہب کی عزت کرتا ہوں جس میں پیدا ہوا، ویسے ہی میں اسلام کی عزت کرتا ہوں. اور میں اسلام میں جو حضرت حسین نے جو بڑی بہادری سے جو سیکریفائس کیا اور سر نہیں جھکایا ظالم یزید کے سامنے، اس کا میں سلوٹ کرتا ہوں. تو وہی صحیح راستہ ہے کہ ان کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، بہادری سے لڑنا چاہیے. وہ دکھا رہے ہیں آج کے ایرانین اور پیلسٹینین. اور میں نے دیکھیے، آپ لوگ پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اردو شاعری میں ایک نئے طریقے کی شاعری پیدا ہوئی جس کو کہتے ہیں مرثیہ. جس کے سب سے بڑے جو شاعر تھے ان کا نام تھا میر انیس. تو ان کا بڑا مشہور مرثیہ ہے کہ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سعادت کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا تاشا ہے، یہ آفت کا مہینہ. اب یہاں والی نہ رہا ہمارا، جاتا ہے مدینے سے شہنشاہ ہمارا. اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہندوستان کے، آج سب سے بڑے اردو شاعر ہیں. ان کا نام ہے وسیم بریلوی. وہ مجھ سے 6 سال بڑے ہیں، 85 سال کے ہیں، میں تو 79 سال کا ہوں. تو میں نے ان کو واٹس ایپ پہ بات کی. میں نے کہا کہ آپ یہ محرم کے موقع پہ آپ ذرا کچھ اپنی شاعری بھیجیے. تو انہوں نے جو بھیجی، میں اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ کے سناؤں. یہ وسیم بریلوی صاحب کی ہے. اصولوں پہ جہاں آج آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. تیری فرعونیت کی ہے تو بس اوقات اتنی ہی، بہا کر بے گناہوں کا لہو اترانا آتا ہے. غرور بے خبر یہ بات تجھ کو کون سمجھائے، وہ سر جھک ہی نہیں سکتا اسے کٹ جانا آتا ہے. کسی مقصد پہ مر مٹنے کی دھن کچھ اور ہوتی ہے، جہاں جذبہ ہی جذبہ ہو سیاست لڑ نہیں سکتی. یزید وقت تیری بے بسی کو کون سمجھائے، حسینی سے کوئی دنیا کی طاقت لڑ نہیں سکتی. یہ محرم کے موقع پہ تو انہوں نے یہ بھیجی ہے، تو میں نے آپ کو سنا دیا. آپ ایک ہندو ہو کر، ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھنے کے باوجود حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کہ انہوں نے دکھائی جو بہادری، ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے، سرنڈر نہیں کرنا چاہیے ظلم کے خلاف. یہ بڑی بھاری چیز ہے، یہ سب کو سیکھنی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے ایران پہ بمباری کری اسرائیل نے، امریکہ نے. غازہ کی پاپولیشن 2 ملین ہے، آدھی پاپولیشن بالکل برباد ہو گئی. اس نے 50-60 ہزار عورتیں بچے مارے گئے. کتنا ظلم ہوا، مگر پھر بھی بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ پیغام حضرت حسین کا کہ ظلم کے خلاف سر نہیں جھکانا ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہے، لڑنا ہے بہادری سے. جب بھی آپ کاٹجو جی واقعہ کربلا سنتے ہیں، حضرت امام حسین کی قربانی جو انہوں نے حق کے راستے میں دی، اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں؟ بالکل. دیکھیے، جو انہوں نے ان کے 72 لوگ تھے جو مدینے سے چلے تھے اور کربلا تک پہنچے، تو ان کو گھیر لیا یہ، اور جدید کا پیغام آیا کہ سرنڈر کرو، مجھے مان لو خلیفہ. تو حضرت حسین نے کہا میں نہیں آپ کو مان سکتا ہوں، کیونکہ آپ اسلام کے راستے سے بھٹک گئے. وہ ظالم تھا، وہ بھٹک گیا تھا، تو ان سب کو مار ڈالا گیا. تو یہ بہت بڑا غم کا موقع ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں
کہ آج کے ماحول میں بڑا موضوع ہے، کیونکہ آج کے تمام لوگ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا کیا اب میں بولوں گا نہیں تو آپ مصیبت میں پڑیں گے، مگر وہ کتنے بہادر ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایران وہ کیسے لڑے ہیں، کیا کیا نہیں، پورا اسرائیلی ہوائی جہازوں نے اور امریکن ہوائی جہازوں نے بم برسائے، مگر پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے کہا ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اور اسی طرح فلسطینین بھی جو غزہ وغیرہ میں ہیں، کتنے مارے گئے، 50-60 ہزار مارے گئے، مگر وہ انہوں نے کہا ہم سرنڈر نہیں کریں گے. تو یہ دکھاتا ہے کہ لوگ حضرت حسین کے دکھائے راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم ظلم کے سر نہیں جھکائیں گے اور لڑتے چلیں گے. ایک چلتے چلتے میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں ایک آپ کو کہانی سناؤں جو ہسٹوریکل ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ نہیں کہ میں من گڑت نہیں کہہ رہا ہوں. پرانے زمانے میں جو نواب اودھ تھے ان کا کیپٹل ہوتا تھا لکھنؤ، تو یہ قریب 1850 کا واقعہ ہے. اس سال بائی چانس کو انسیڈنٹلی کیا ہوا کہ جس دن محرم پڑا اسی دن ہولی بھی پڑ گئی. ہندوؤں کا تیوہار ہے، خوشی کا تیوہار ہے، مگر محرم مسلمانوں کا غمی کا تیوہار ہے. تو ایک ہی دن دونوں پڑ گئے. لکھنؤ کے جو ہندو لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، وہ کہا کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا آج غمی کا موقع ہے تو ہم اس سال ہولی نہیں منائیں گے. رسپیکٹ ان کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس بار ہولی نہیں منائیں گے. وہ نواب واجد علی شاہ سے بڑے امام باڑے سے لے گئے جلوس کربلا تک. کربلا لکھنؤ میں جگہ کا نام ہے، وہ عراق والا کربلا نہیں. تازیہ دفنانے کے بعد پوچھا کہ آج ہولی کیوں نہیں کھیلی جا رہی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ طے کیا ہے کہ محرم غمی کا تیوہار ہے، تو مسلمانوں کا جذبات کا قدر کرتے ہوئے ہم اس سال ہولی نہیں منائیں گے. تو نواب واجد علی شاہ نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں نے ہمارے جذبات کا قدر کیا، ہمارا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے بھی جذباتوں کا قدر کریں. تو اسی سال ہولی ہوگی. اور وہ پہلے وہی شخص تھے نواب صاحب جنہوں نے ہولی کھیلنا شروع کیا، اور پورے لکھنؤ اور اودھ میں ہولی کھیلی گئی اسی دن. حالانکہ محرم کا دن تھا، یعنی غمی کے تیوہار کے دن خوشی بھی منائی گئی. دکھاتا ہے کہ پہلے ہندو مسلمانوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ بعد میں انگریزوں نے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کر کے یہ سب شروع کیا شرارت. اللہ کے لیے کتنا پیار محبت تھا کہ مسلمانوں نے کہا کہ کیونکہ ہندوؤں نے ہمارے جذبات کا قدر کیا تو ہمارا بھی فرض ہوتا کہ ان کے جذبات کا قدر کریں. تو حالانکہ محرم کا دن تھا مگر ہولی بھی کھیلی گئی اسی دن. یہ دیکھیے ریکارڈڈ ہے، ہسٹوریکل اکاؤنٹ ریکارڈڈ ہے، یہ میں من گڑنت نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کاٹو جی یہ بتائیے کہ آج کے وقت میں لکھنؤ میں یا ہندوستان میں ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں کیا وہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ محرم کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں؟ بالکل شرکت کرتے ہیں. یہاں کوئی یہ سب دیکھیے دکھاوا ہے، یہ جو دشمنی ہے یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ ہے. کوئی دشمنی، بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں ہندو مسلمان یہاں بھارت میں. میرے اتنے سارے مسلمان دوست ہیں، میں بلکہ ان سے ہی پوچھتا رہتا ہوں. میں ایک دن آپ جانتے ہیں ہر سال ایک دن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کتنے وقت سحری ہے اور کتنے وقت افطار ہے. اور وہ میرے لیے لاتے ہیں بقرعید کے دن میرے لیے. ہم لوگ تو کشمیری پنڈت تو مٹن کھاتے ہیں، تو بڑا محبت ہے، کوئی دشمنی نہیں. یہ سب اوپری باتیں ہیں اور یہ سیاست ہے تاکہ ووٹ ملے. پورا کھیل ہے کہ نفرت بڑھائی جائے ہندو مسلمانوں میں تو ووٹ ملے گا. جو پولرائز کرو سوسائٹی کو تو اس سے پولیٹیکل فائدہ ملے گا. یہ سب پولیٹیکل سیاسی ہتھ کنڈے ہیں، ورنہ کوئی دشمنی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا کارجو جی یہاں پر جس طرح آج کل پاکستان کے اور ہندوستان کے حالات ہیں، ابھی ایک جنگ بھی گزری ہے، تو حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے آج کے وقت میں کیسے بھائی چارہ سکھا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ جو جنگ تھی 4 دن کی، وہ سب یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے کروائی. چینلسٹ نے انٹرویو کری اور کہا کہ پاکستان نے شکست دے دی بھارت کو. میں نے کہا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، ہم دونوں کی شکست ہوئی ہے، بھارت کی بھی شکست ہوئی ہے، پاکستان کی بھی شکست ہوئی. اور جیت کس کی ہوئی ہے، فتح کس کی ہوئی ہے؟ وہ بڑی بڑی جو فورن آرمز مینوفیکچررز ہیں جو خوب پیسہ کماتے ہیں ہم لوگ کو ہتھیار بیچ کے، کیونکہ ہم لوگ کے بھارت اور پاکستان کے جو ہتھیار ہیں وہ سب فورن ہیں، فورن کمپنی سے خریدے جاتے ہیں. تو اس جنگ سے ان کی اب بکری بڑھ جائے گی، منافع بڑھ جائے گا، تو فتح ان کی ہوئی، ہم لوگ دونوں کا نقصان ہوا. بھائی یہ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں آپ. تو لہذا یہ سمجھنے کی پہلے بات ہے کہ دیکھیے یہ تھا کیا، یہ چکر کیا، یہ میں نے بتانا چاہتا ہوں. کارجو جی
حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا پوری انسانیت کے لیے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے. اور آج جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، خاص کر جیسے ایران اور پیلسٹینینز پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، جو بڑی بہادری سے لڑے پیلسٹینین بھی ایرانین بھی، وہی میسج فالو کر رہے ہیں ایرانین اور پیلسٹینین جو حضرت حسین نے دکھائی کہ نے سر نہیں جھکایا. جو ظالم یزید تھا، یزید نے کہا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، تو حضرت حسین نے کہا میں سر نہیں جھکاؤں گا کیونکہ تم اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہو. تو نتیجہ ہوا کہ وہ ان کے 72 لوگ ساتھیوں کو سب کو مار ڈالا، وہ جو ظالم یزید تھا. تو آج کے یزید یہی سب ہیں، یہ اسرائیل اور یہ لوگ سب. جب بھی میں حضرت حسین کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ کربلا میں جو ہوا واقعہ اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ کتنا انہوں نے برداشت کیا. پانی کاٹ دیا گیا ان کا، پیاسے رہے کتنے دن، بھوکے پیاسے، کیا مار ڈالا گیا، مگر ہار نہیں مانی، سرنڈر نہیں کیا. اور ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، حضرت حسین اور حسن کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا زینب. ان کو پکڑ کے لے گئی یہ یزید کی فوج لے گئی، مگر ہر جگہ بتایا کہ کیا ظلم ہوا ہے کربلا میں، کیسے کیسے ہم لوگ سرنڈر نہیں کیے، لڑتے رہے ظالموں کے خلاف. تو زینب کی جو تقریریں ہوئیں اس کے وجہ سے عرب کی دنیا میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں ہوا کیا، ورنہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھے نا، جو ہوا کربلا میں جو حادثہ ہوا، کسی کو اس کے بارے میں جانکاری نہ ہوتی. اگر زینب جو حسن حسین کی بہن تھی، انہوں نے اگر نہ بتایا ہوتا اپنی تقریریں، انہوں نے بڑی تقریریں کی جبکہ ان کے ہاتھ پیر چینوں میں تھے، پھر بھی انہوں نے تقریریں دی کہ بتایا کہ کیا کیا ہوا کربلا میں، کس طریقے سے ظلم ہوا، کس نے کیسے لوگوں پہ بھوکا پیاسا رکھا گیا. سب ان کی تقریروں کے وجہ سے عرب دنیا کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا تھا کربلا میں، ادروائز کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا. زینب نے جو بہادری دکھائی، حالانکہ اس کو باندھ کے لے گئے تھے چین میں، پھر بھی جہاں لے جاتے تھے وہاں وہ تقریر کرتی تھی بھیڑ کے سامنے اور بتاتی تھی کیا کیا ہوا ہے کربلا میں، جو سچائی ہے. تو ہی واز اے گریٹ، یو کین سے کورسپونڈنٹ. جیسے آپ جرنلسٹ ہیں نا، سجاد پیرزادہ صاحب جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام ہے دنیا کو بتانا کیا کیا ہو رہا ہے. ویسے ہی زینب نے بتایا کہ کیا کیا ہوا تھا کربلا میں. شی واز اے گریٹ ان دیٹ سینس، اے گریٹ جرنلسٹ، گریٹ کورسپونڈنٹ. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں کیا، ورنہ وہ جو سب دبا دیا جاتا، پورا حادثہ دبا دیا جاتا، واقعہ دبا دیا جاتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا کیا. زینب کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوا. کارجو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جسٹس کارجو کس طرح سے حضرت امام حسین سے پیار کرتے ہیں. واقعہ کربلا جب بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا جو پیغام ہے پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. خاص طور پر انہوں نے بات کی اسرائیل کو سمجھنا چاہیے، کس طرح سے وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے، اور بتائیے کہ ہم کس کا مزید انٹرویو کریں. ہمیں اپڈیٹ دیتے رہیے، کوئی معلومات ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے، تو ہم کوشش کریں گے آپ کی امیدوں پر پورا اتریں. سجاد پیرزادہ کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.